دنیا کے تمام ملکوں میں میڈیکل کا شعبہ ایک انتہائی مطلوب اور قابل احترام پیشہ ہے اور ہر سال ہزاروں طالب علم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، چاہے انسانوں کا ڈاکٹر بننا ہو یا جانوروں کا۔ اس کے لیے انسانوں اور جانوروں کے جسم پر تجربات ضروری ہیں اور اسی کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں۔ خبر یہ آئی ہے کہ کئی میڈیکل کالجز یا کئی اداروں میں تجرباتی آپریشنز کے لیے زندہ ٹھیک ٹھاک صحت مند جانوروں کو سڑکوں سے اٹھایا جاتا ہے، کئی جگہوں پر اغوا بھی کیا جاتا ہے، جو پیٹس ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے، ان کے آپریشنز کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جانور کو ٹھیک ہونے کے لیے یوں ہی سڑک پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی پراپر ریکوری بھی نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ یاسمین علی زیدی صاحبہ موجود ہیں اور انیلا عمیر بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ پہلے ہم یاسمین صاحبہ کی طرف جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ ایکچولی کمپلینٹس کیا تھیں اور کون سا کیس ایسا سامنے آیا جس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا۔ السلام علیکم یاسمین۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ جی ایکچولی دا تھنگ از، یہاں تو ظلم جانوروں پہ روز ہو رہا ہے اور بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اسی لیے جب سے میں ادھر آئی ہوں آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی این جی او اینڈ آئی بن فائٹنگ فار اینیمل رائٹس اینڈ بیکاز یہ بے زبان ہے، ہماری این جی او کا نام ہی جیز دی اینیملز وائس ہے، جس کا مطلب ہے جانوروں کی آواز، کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ہم ان کی آواز بنیں، بیکاز ہمیں ایک زیادہ پاورفل انسان بنایا ہے اور اگر ہم ان کی حفاظت نہ کریں تو ہم سے سوال ہوگا اور ہم ان پہ ظلم کریں تو ہم ہی دوزخ میں جائیں گے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کیونکہ جانور تو جنت میں ہی جاتا ہے۔ یہ اتنے انسیڈنٹس آتے ہیں میرے پاس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس میں ایک یہ آیا کہ ریسنٹلی کہ یہ ایک لڑکی ہے، ون آف دا ویلفیئر ورکرز ان پنڈی، جو کھانا کھلاتی ہیں جیسے میں بھی کھلاتی ہوں، ان کا ڈاگ مسنگ ہو گیا۔ وہ ایکچولی ان کا پیٹ ہے، جیسے میرے بھی ہیں، وہ باہر ضرور رہتے ہوں گے لیکن میرے پیٹس ہیں، بالکل میرے اندر اور باہر کے جانور ایک ہیں۔ جب وہ مسنگ گیا تو انہوں نے کوئی معلومات کی اور ان کو پتہ چلا کہ دو لڑکے موٹر سائیکل میں اس ڈاگ کو لے گئے، کالر بھی تھا اس کے اوپر، لے کے گئے۔ پھر انہوں نے اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایکسپیریمنٹل لیب کے اندر یہ کتا پڑا ہوا ہے اور سم ہاؤ، بیکاز آئی بلیو کہ جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں اللہ آپ کے راستے بناتا ہے اور وہی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے تھرو سم ہاؤ یہ پہنچ گئے اس لیب میں اور ادھر جا کے انیلا عمیر بھی بیٹھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ صرف اس ڈاگ کو نہیں 20 کوئی اور ڈاگس کو دیکھا بری حالت میں، جو ہیلتھی تھے، جن کے پیٹ یہاں سے لے کے یہاں کٹے ہوئے تھے۔ کوئی مدر، نرسنگ مدر تھی جس کا دودھ بہ رہا تھا، جو کسی کے بچے کا، اس کے اپنے بچے کا ہے، اور یہ ڈاگس کو انہوں نے منہ میں، ویڈیوز ہیں اگر آپ دکھائیں گے، ان کے منہ کے نوزلز ٹائٹ تھے، اس کے اوپر کالر تھا، اس کے اوپر اتنی سی لیش تھی اور اس کے اوپر پنجرا تھا۔ مطلب ایک بے زبان اور ایک ڈاگ کو اس طرح رکھنا از ہائٹ آف کرولٹی۔ مطلب انسانیت بہت دور، انسانیت تو ان کے اندر کہیں سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں حیوان ہے، ڈیولز ہیں۔ تو انہوں نے جانوروں کو ایسے پایا اور انہوں نے اس ڈاگ کو بھی ایسے دیکھا جو اس کا پیٹ تھا۔ اس کو انہوں نے، جو ایک ہیلتھی کتا تھا، پکڑ کے انہوں نے اس کو آپریشن کر دیا، جس ایکسپیریمنٹل، اپنے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، ایک ویٹ بننے کے لیے انہوں نے ایک ہیلتھی اینیمل کو لیا ہے اور اس کو کاٹ دیا جب اس کے اندر کوئی پرابلم، بیماری نہیں تھی۔ یہ کوئی مینڈک ہے جو پہلے فراگس کے ساتھ کرتے تھے، یہ فراگز ہیں۔ ایک ڈاگ اتنا انٹیلیجنٹ جانور جو اپنے آپ، جو پورے دنیا میں جس کو کہتے ہیں مینز بیسٹ فرینڈ، مطلب انسان کا سب سے اچھا دوست، اس ملک میں اس کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں ہے، اس مینز بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جس کی قدر پورے دنیا میں؟ یہی ڈاگز آپ کے ریسکیو ڈاگز ہوتے ہیں، یہی ڈاگز لاشیں نکالتے ہیں لوگوں کی، اور اس ملک میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، اس حوالے سے یہ جو کمپلینز آئیں صرف ڈاگز کی تھیں یا اس میں بلیاں بھی تھیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہ نا کہ پہلے ایک چیز مسنگ ہوتی ہے، پہلے آپ کو ایک جانور کا ہوتا ہے کہ بھائی میرا ڈاگ مسنگ ہے، میں اس کو ڈھونڈوں۔ ڈاگ کے تھرو جب ہم گئے اور انہوں نے دیکھا کہ لیب میں 20 کتے، اور ان کی پریکٹس ہی یہی ہے کہ یہ یونیورسٹیز میں، ویٹنری کلینکس میں اور ایگریکلچرل سیکشنز میں کتوں کو لا کے روڈوں سے کڈنیپ کرتے ہیں وہ معصوم کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اس ڈاگ کو یہ اینستھیزیا دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتے، اس میں یہ ان کو کاٹ کے پورا پروسیس ہے جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، جو یہ کرتے بھی ہیں۔ تو یہ اس پروسیس کو امبامنگ کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، میرے پاس اس کے بعد اور انفارمیشن آئی، جب ہم ایک چیز کو کھولتے ہیں نا تو دروازے اور بھی کھلتے ہیں۔
جب وہ اور دروازے کھلے تو اور ہمیں انفارمیشن آئی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں روڈوں میں ظلم اور کچھ ہوتا ہے, لیکن جو یونیورسٹیز میں ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں پردے کھلیں پورے. یہ کیٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بلی کو کھانا دے کے بلایا, اس کو جھوٹی لالچ دے کے اس کو پکڑ کے, ہمیں پتہ چلا انہوں نے اس کو اس کے اوپر سرجری کر کے اس کو یوتھنائز کر کے پھینک دیا. اس کے بعد جب میں نے اپنے ویٹس سے, جن سے میرا تعلق ہے اینیمل ویلفیئر میں, جہاں میں کانسٹنٹلی ان سے رابطے میں ہوں, انہوں نے مجھے بتایا کہ بعد میں جب یہ گریجویٹ آگے سیمیسٹرز میں جاتے ہیں ڈاگز اور کیٹس پہ کرنے کے بعد, یہ اس طرح کی روتھلیس کرول ان ہیومین سرجریز, تو یہ ڈونکیز اور ہارسز پہ بھی کرتے ہیں. تو اٹس اے پیٹرن, دے ڈونٹ اسٹاپ. ان کو سب سے پہلے ایتھکس ہی نہیں سکھائی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ لاہور کے ایک انسٹیٹیوٹ کے بارے میں میرے پاس ویڈیو ہے, اگر آپ دکھائیں گے وہ گرافک ہے, یو مسٹ شو دیٹ. اس میں یہ کیا کرتے ہیں جو ہمیں پتہ چلا ہے, جس کی ویڈیو میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میرے اپنے جانور ہیں اور میرے بچوں کی طرح ہیں. اس میں انہوں نے کروٹڈ آرٹریز اور ان کی جو جگولرز ہیں اس کو یہ کاٹتے ہیں, یہ اس کا خون بہنے دیتے ہیں. اس میں کبھی کانشیس ہوتا ہے جانور, اس میں وہ بے ہوش بھی نہیں ہوتا, اس کی آنکھ پھڑک رہی تھی, اور یہ بار بار اس ویڈیو میں آپ دکھائیں تو آنکھ کو چھو رہا ہے جانور کے. یہ انسان ہے. اس کے بعد جب اس کا بلڈ ڈرین ہو جاتا ہے باڈی سے, یہ ایک کیمیکل ہوتا ہے فارملن. فارملن یہ ان کے آرٹریز میں ڈالتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, امبامنگ کا پروسیس ہوتا ہے جو ایجپشنز کرتے تھے پرانے زمانے میں. اس سے ان کے پورے آرگنز سب سوکھ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ اس کو چیر پھاڑ کے پڑھتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈمی ہے. اب یہاں پہ لوگ ہیومن ڈاکٹر بھی بنتے ہیں, ڈی ایم سی, ایس ایم سی جیسے انسٹیٹیوٹس میں. کیا وہ ایک فقیر ہوم لیس ہے اس کو لیتے ہیں؟ کیا وہ اس کو لے کے وہ بیکاز وہ ہوم لیس ہے کیونکہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور وہ روڈ پہ رہ رہا ہے, جیسے ایک جانور بھی روڈ پہ رہ رہا ہے, کیا اس کو لے کے وہ اس طرح سرجری کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. یاسمین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انیلا عمیر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جا کر دیکھا کہ راولپنڈی اور کچھ جو پنجاب کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر جانوروں کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے. انیلا ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. السلام علیکم انیلا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا ہوا تھا, آپ نے کیا دیکھا جب آپ اس انسٹیٹیوٹ گئی تھیں؟ Basically, I'm working as an animal activist and rescuer in Rawalpindi and Islamabad. تو ہمارے ٹیم ممبرس ڈفرینٹ ایریاز میں رہتے ہیں جو کہ اپنے اسٹریٹ اینیملس کو فیڈ کراتے ہیں. اسی طرح ایک ممبر ہماری I-84 میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, مس نویدا ان کا نام ہے, اور وہ اپنے ایریا کے ڈاگس کو فیڈ کراتی ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ مینیج کرتی ہیں, ان کو ویکسینز کرتی ہیں, ان کو نیوٹرینٹس پے کرتی ہیں. تو ہوا یہ واقعہ کہ کچھ ٹائم سے ڈاگس وہاں سے غائب ہونا سٹارٹ ہوئے. تو ہمیں لگا کہ ٹی ایم اے اور اس طرح سی ڈی اے جو بھی ہے پوائزننگ کے سلسلے میں کرتے ہیں, وہ پوائزن کر رہے ہیں یا ڈاگ شوٹنگ ہو رہی ہے. لیکن صورتحال کچھ ڈفرینٹ تھی. ڈاگس آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہوئے. تو ایک جگہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا جہاں پہ ریکارڈنگز میں آیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو پک کرتے ہیں ڈاگ کو, اور اس کا منہ ٹائی اپ کر کے اس کو بائک پہ لے کر بھاگ جاتے ہیں. پھر وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے پہ پتہ لگتا ہے, اور کیمرے کی ریکارڈنگز میں وہ پتہ لگ جاتا ہے کس یونیورسٹی کے تھے. وہاں جب ہم لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں سے ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ اس طرح کی ڈاگ جو ہے آپ کی یہاں پر آئی ہوئی ہے لیب میں, اور اس کی سرجری پرفارم کی جا رہی ہے, اور سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ جب سنا ہم لوگوں نے تو ہم فوراً وہاں پر پہنچے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا, وہاں ایک ڈاگ نہیں, وہاں بہت سے اسٹریٹ اینیملس, ہیلدی ڈاگس, جن کو انہوں نے لائک کٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, ان پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہا تھا, گروپس بنے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ کے, اور ان کی انٹسٹائنس کی سرجریز کی جا رہی تھی فضول میں, جبکہ ان کو کوئی بیماری اس طرح کی کچھ بھی نہیں تھی, تو ایکسپیریمنٹنگ ہو رہی تھی ان پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے انیلا آپ کا, آپ نے وقت نکالا اور اتنی اہم تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ نے خود جا کے وہاں پر دیکھا کہ یہ ہو رہا تھا. یاسمین آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. باہر کے ممالک میں کیا پریکٹسز ہیں ویٹرنری جو ڈاکٹرز بنتے ہیں ان کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم باہر کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ہر چیز ایتھکس اور مورالٹی اور قانون پہ چلتی ہے.
ہر چیز میں. وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس طرح کی کرولٹی الاؤ کریں گے, بیکاز آپ ان ملکوں کی بات کریں کہ جہاں پہ اگر لوگوں نے 20 بلے بھی ایک کمرے میں رکھے ہوں اور اس کو کھانا نہ دیں اور ان پہ ظلم ہو اور وہ ٹریپڈ ہو, وہاں اینیمل پولیس آتی ہے, اس آدمی کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے اس کے جانوروں کے ساتھ. تو وہاں تو جی یہ ہے کہ they will study the dead body. You see, آپ کے پاس مردہ جانور بھی تو مرتے ہیں نا, جو مرے ہوئے ہوتے ہیں, جو when they pass یا جو یوتھنائز ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یوتھنائز کرتے ہیں which I am not in favor of. I believe کسی جانور کی زندگی لینے کا حق ہمیں نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس نے بنایا, اسی کو حق ہے, لیکن اس کی باڈی کو یوز کرتے ہیں. وہ تھوڑی جاتے ہیں روڈوں میں اور وہ کتا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد ہے بغیر پتہ کہ یہ موقع جان کے اس کو پکڑ لیا اور بالکل کھلاتے ہیں, کسی نے پالا ہوا ہے, اس کو پکڑیں گے اور وہ لے کے جائیں گے اور اس کو یہ کریں گے بیکاز وہ جیل جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ جیل جائیں گے, آف کورس وہ جیل جائیں گے اس قسم کا جو بھی اگر حرکت کریں گے. آپ سے میں فائنلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جانوروں کے حوالے سے پاکستان میں ہمارے پاس کوئی قوانین ہیں, بنے ہوئے ہیں؟ جی پہلے ایک زمانے میں قانون ہوتا تھا. It was during the Britishers' time. When we researched, it's very old and it was not applied. Basically obsolete ہو گیا نا. So وہ 200 روپے فائن اس زمانے کی وہ والا اس ٹائپ کا اماؤنٹ تھا. The thing is قانون had to be reinstated. وہ قانون بنانا ہے اور ہم بات کر رہے تھے اپنی اس گورنمنٹ میں بیکاز ہم بہت اچھے کام کر رہے تھے اور ہیومینٹی اور ہر لیول کے اوپر ہم we were looking into. So I was pushing the law and we were talking کہ اتنی یہاں پہ ظلم ہے جانور پہ کہ اس ملک میں law against cruelty to animals is a must. تاکہ جو لوگ جا کے زہر دے دیتے ہیں جانوروں کو اپنے گھروں کے باہر یا پکڑ کے اس کو یونیورسٹی میں جا کے کاٹ دیتے ہیں یا پھر ایک کتے کو گولی مار دیتے ہیں, they kidnap and they sell in pet shops and in empress markets. This should not be allowed. بیکاز اس طرح لوگوں کے پیٹس بھی ہارم ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور زہر کھا رہے ہیں. تو the law against animal cruelty is a must. It had to go to the assembly and it had to be reinstated with the new within our times, جس میں فائن بھی بڑھتا, جس میں اس کی پنشمنٹ اور پینلٹیز بھی بڑھیں گی. بالکل اور یہ آنا تھا اور ایک سویلائزڈ حکومت میں ایک سویلائزڈ ملک کے اندر لانا بہت ضروری ہے اور ہم نے اس کو لانا ہے. بالکل, لیکن بات وہی ہے کہ ایتھکس ہوتی ہیں. ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے وہ بہت ہی قابل احترام ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ وہ جان بچانے والے کنسیڈر کیے جاتے ہیں, وہ جان لینے والوں میں سے نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جہاں جہاں پر پاکستان میں جانوروں کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور اس کی فوری روک تھام ہونی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے یاسمین علی زیدی, آپ نے وقت نکالا اینڈ تھینک یو فار ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب. انیلا عمیر صاحبہ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ کم از کم اس چیز کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بھی جب جب موقع ملے گا ہم بھی اس پر بات کریں گے.